السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، میں شکیل مشتاق آفیسیل آج بڑے ہی دکھ کے ساتھ میں یہ ویڈیو لایا ہوں، اور جو کوئی بھی مسلمان اس ویڈیو پر آیا ہے تو دو بات کا ارادہ کر لے، دو بات کی نیت کر لے کہ اس ویڈیو کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے، اس لیے تاکہ لوگ اپنے پیروں پہ سجدہ کرانے سے توبہ کر لیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو واقعی میں یہ ویڈیو ان تک پہنچنا چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، حیران ہوں گے کہ یہ لوگ نہیں سمجھنے والے، یہ غلط فہمی ہے۔ جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یہ میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم زیادہ تر کس میں مشغول ہیں؟ سوشل میڈیا کی جو ہڑکمب برپا کر دینے والی نیوز ہے، گھٹنائیں ہیں، اس کو ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بڑی گناہ جس کی ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر تھی، اس کی طرف متوجہ کتنی کم ہے، توجہ کتنی کم ہے، اسی کے متعلق ایک ویڈیو ہم دکھائیں گے۔ میرے دوستو، یہ شخص کوئی مولوی نظر آ رہے ہیں، ایسا دہاڑا ہے شرک کے اوپر اور اس طرح کی بدعات کے اوپر، اس طرح کے کام کے اوپر ایسا دہاڑا ہے کہ ہر مسلمان کو اس ویڈیو پر آخر تک اپنے قدم کو جمع دینا چاہیے۔ ہاں، اس لیے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہی ساری چیزیں تو دنیا سے ہم مٹانے کے لیے آئے تھے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ نہیں ماننے والے، تو یہ کام تو مسلمان کا ہی نہیں۔ مسلمان تو اپنی زندگی کی آخری سانس تک کوشش کرے گا، تو اس میں بڑے بڑے علماء کرام کی ضرورت ہے، بڑے بڑے مسلمانوں کو جمع ہونا پڑے گا۔ جیسے کسی مانگ کو پورا کروانے کے لیے سرکار کے سامنے جمع ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس بھیانک گناہ کو روکنے کے لیے سارے بڑے بڑے مسلمان، سارے علماء کو جمع ہو کر ان تک پہنچنا ہوگا اور اس کی دلیل مانگنا ہوگا اور ان کو احساس دلانا ہوگا، تاکہ ان کی یہ حرکت ہمیشہ کے لیے رک جائے، جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، بہت ہی دکھ بھری ہے، بہت ہی زیادہ بے چین کر دینے والی ہے، لیکن وہی ہے کہ آج کے دور میں وقت بہت کم ہے، ایسی ویڈیوز پر لوگ ٹائم نہیں دینا چاہتے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں لگاتار کتنی بھیانک گناہ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو کو میں سٹارٹ کر رہا ہوں کہ ایک عورت جو ہے پیر صاحب کی تصویر لے رہی ہے، جبکہ اس کے لیے وہ غیر محرم ہے۔ اگرچہ اس کی عورت ہے تو یہ سارے مرد جو جمع ہیں ان کے لیے غیر محرم ہے۔ غیر محرم کا پردہ ہے اسلام کے اندر، ایک بڑی گناہ یہ ہوئی۔ اور دوسری گناہ تھوڑی دیر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اپنے پیروں پہ یہ شخص سجدہ کرواتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ اسلام کے اندر ابھی وہ مولوی صاحب کی ویڈیو جس کے دیکھنے کے بعد اگر آپ کا دل نہ خوش ہو جائے، آپ کا ایمان بلندیوں پر نہ پہنچ جائے میرے دوستوں، تو کہنا غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مسٹیک ان سے ہوگی تو آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں رکھنا۔ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، خطائیں ہم سے بھی ہو سکتی ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر نہیں بھاگنا ہے، ہم سے ناراض ہو کر نہیں بھاگنا ہے، بلکہ ہماری کوشش میں جو کمی ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کہ اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سجدہ کسی کو ہوتا تو بیویوں کو یہ حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، پھر بھی سجدے کا حکم شوہر کے لیے بھی نہیں اتارا گیا، لیکن ایک عظمت بتائی گئی۔ اور یہاں پر یہ کون ہے، ان کی کیا ہستی ہے، کیا مجال ہے کہ اپنے پیروں پر مردوں کا سجدہ کروا رہے ہیں، اور وہاں پر بیویوں کا تھا۔ مرد کو سجدہ کرے ایسا نہیں، پیروں کا سجدہ کرے، علماء کا سجدہ کرے ایسا نہیں، بیوی اپنے شوہر کو کرے، ایک آسان بات تھی یہاں پر، لیکن پھر بھی نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ اور کسی مسلک کے اندر اس طریقے سے سجدہ کروانا حرام ہے۔ میں بریلوی مسلک کی بھی میرے دوستوں پوری جانکاری کے ساتھ یہ بات بتلا رہا ہوں، لیکن یہ کون سے مسلک کے ہیں پہلے یہ تحقیق کرو، یہ کہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور اس کے بعد اپنے پیروں کا سجدہ کروا رہے ہیں، اور اس پر مسلمان خاموش ہے۔ اس پر مسلمان کوئی بڑا پلان نہیں بنا رہا ہے، اور اکثر مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے بیچ میں کون بولے گا، ان کو کون سمجھائے گا، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ نیت، یہ عزائم مسلمان کے ہو سکتے ہیں۔ مسلمان زندگی کی آخری سانس تک لڑنے کا جو ہے جگر رکھتا ہے اور بات پہنچانے کا جگر رکھتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام ان کے پاس پہنچیں۔ یہ جو میسج ہے، میری بات آخر تک سننے کی ضرورت ہے آج۔ یہ جو میسج ہے، نہ جانے کتنے ایسے مسلمان جو انجان ہیں، بھولے ہیں، پڑھے لکھے کم ہیں، ان کو دیکھ کر وہ متاثر ہوتے ہیں
پھر وہ بھی اس طرح کا روپ اپناتے ہیں, اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو سچے مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور حق پر چلنا چاہتے ہیں, باطل کو مٹانا چاہتے ہیں. یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ شیطان جو ایسی چیزوں میں بھولے بھالے مسلمانوں کو زیادہ پھنساتا ہے. پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں, سارے مسلک والے ہیں. اس لیے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت تھی یہاں پر, اور ایسی بھینکر برائی کو روکنے کی ضرورت تھی کہ جس کو دیکھ کر جو ہے روح اندر سے کانپ رہی ہے کہ ان کی اتنی بڑی جرت, اتنی بڑی بے شرمی ان کے اندر موجود ہے کہ یہ جو اپنے پیروں کا سجدہ کرا رہے ہیں, عورتوں کے ساتھ جو ہے ناچ رہے ہیں. دیکھ کر میرے دوستو بہت ہی افسوس ہوا اسی ویڈیو کو. یہ کہاں کے لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں؟ حالانکہ ظاہر میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی اونچی ٹوپی لگا کر یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ ان کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے. لیکن میں کیسے کہوں کہ یہ بریلوی مسلک کے لوگ ہیں؟ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں رکھو اور پوری طاقت لگاؤ کہ یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سختی سے منع کیا ہے تو پھر تمہاری جرت کیسے ہو رہی ہے ایک عام انسان کی جو ہے پیروں پر سجدہ کرنے کی؟ ہاں, جس کو ہو سکتا ہے غسل کے فرض نہ معلوم ہو, جس کو ہو سکتا ہے قرآن صحیح سے نہ یاد ہو, جس کو ہو سکتا ہے نماز کے واجبات نہیں معلوم ہے, جس کو کلیئر طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پردے کے بارے میں یہ نہیں جانتا, ورنہ یہ اپنی تصویر عورت سے ویڈیو نہیں بنواتا, اس کے بعد بھی اس کے پیروں پہ سجدہ کیا جا رہا ہے. تو آج کی ویڈیو میرے دوستو بہت ہی خاص اور اہم ہے. آئیے ان کی ویڈیو دیکھیے جو اپنی تکلیف کو, اپنی طلب کو امت کے سامنے ایک الگ انداز میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انداز تھوڑا الگ ہے لیکن بات میں بہت طاقت ہے, جس کو سننے کے بعد آپ کو شیئر کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اور ایسے لوگ بغیر چو چرا کے یہ نہ سوچے کہ ہم پر کمنٹ کیا گیا, ہم پر تنقید کی گئی ہے, ہم کو نیچا دکھایا گیا, بلکہ اس دن کے ڈر سے جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا, ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا اور اللہ قیامت میں پوچھیں گے کیا ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم جا کے دنیا میں شرک کو پھیلاؤ اور لوگوں کے عقیدے کو خراب کرو؟ اور آپ سے پوچھا جائے, اگر انٹرویو لیا جائے تو آپ یہی بولو گے کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں کہ اسلام پھیلے, اس لیے تو ہم داڑھی ٹوپی رکھے ہوئے ہیں. تو داڑھی ٹوپی رکھ کر آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور صحیح دین کا آپ کو پتہ نہیں, صحیح علم کا آپ کو پتہ نہیں. چند دن کی چودراہٹ, چند دن کی خوشی اور چند لوگوں کے خوش ہونے سے آپ اتنے تکبر میں زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کو ذرا بھی یہ ڈر نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ آنے والے وقت میں کیسی کیسی گھاٹیوں سے آپ کو گزرنا ہے. کتنا بڑا دھوکہ شیطان آپ کو دیا ہے. اس لیے آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کے بعد ویڈیو پر تھوڑا اور باقی رہنے کی کوشش کرو. ہم سارے مسلک والوں سے ایک بڑی فریاد, ایک بڑی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. میرے دوستو, میرے عزیزو, آپ کا دل سے شکریہ ہے. آج ویڈیو لمبی ہوگی, یقیناً ہوگی, اس لیے کہ بہت زیادہ درد ہے سینے کے اندر. اس طرح کے حالات دیکھ کر اندر سے روح کانپ رہی ہے کہ ہم تو جھک کر سلام تک نہیں کرتے, ہم جھک کر ایسے کسی کو سلام نہیں کرتے, ایسے سلام کرتے ہیں السلام علیکم. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کتنے بڑے جو ہے اللہ کے رسول نے اپنے پیروں کا سجدہ نہیں کروایا, اور یہ کون سی کھیت کی مولی ہیں, یہ کون سی کھیت کی مولی ہیں. یہ جو صحابہ کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے, کوئی صحابی نے اپنے پیروں کا سجدہ نہیں کروایا. اور یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد کہاں سے کون سا دین لے کر, کون سا اسلام لے کر یہ دنیا کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں, جس سے دین کا ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے. آئیے ویڈیو کو دیکھیے. مسلمانوں, خاص طور سے قبروں کے, درگاہوں کے, چلوں کے, ڈنڈے بنڈے جھنڈوں کے پجاریوں, میری بات دونوں کانا کھول کر سنو. ناریلا, انڈے, لیمبوا, مرچیاں, کوڑیاں, بھلاوے, کلبندہ, واسطو, اپلما کی پوجا, قبروں کی پوجا, درگاہوں کا سالانہ سندل, مرادے, جاہل پیروں کی قوالی سما کی محفل میں سجدے کرنا, ان کے اوپر نوٹا اڑانا, ناریل, تصویر, کھوپرا, پھول, شکر, اگربتی, مخال, چنے, پھٹانے, بگارا, دالچا, ملینا, 5-6 درگاہ, 2-3 خبرہ, بڑوں کی فاتحہ, چھوٹوں کی ختنہ خوشی کی دعوت, جھنڈے اڑے, چادرہ پھٹے, کفولہ کھلے, نعرے تڑے, محرم میں علمہ لے کے پھرنا, حاضری آئی بول کے, سواری آئی بول کے لوگوں کو دھوکہ دینا, محرم کے روٹا, چوگے, شربت, 12 ربیع الاول کے کھیر پوریاں, 11ویں کا بگرا, دالچا, ملیدہ, رجب کے کنڈے, شعبان کے حلوے,
बच्चे बालिग होने के बाद फूला पिलाने की दावत, कान टूचाई, नाक टूचाई, ओढ़नी उड़ाई की दावत करना, बच्चे पैदा होने के बाद छेट्टी छिलने की दावत करना, साल होने के बाद बर्थडे पार्टी के केका काट के दावत करना, शादी से पहले मंजर, साचक, हल्दी, मेहंदी की रस्म करना, साचक में भाईजान की उंगली पकड़ने जाना, साली शैतान की खला सुन, शादी के बाद चौथी के नाम पे कलर होली खेलना, 5 जुमा क्या करना, इंतकाल होने के बाद ज़ियारत, 10वां 20वां साल की बरसी करना। मुसलमानों, ये दीन नहीं है। इसमें से कुछ चीजें शिरक है, कुछ बिदात है, कुछ रसूमात है, कुछ खुराफात है। अपने बाप दादा के ये तरीके को, उनके रसूमात खुराफात को अपने घर और अपनी जिंदगी से निकाल दो। अल्लाह का दीन जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ, वो कुरान में है, वो हदीस में है, और हमारे सहाबा की जिंदगी, उनके अमाल है। इस पर अमल करो मुसलमानों। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आपको किसी कीमत पर वीडियो पर बाकी रहते हुए अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना है, प्ले किया स्किप नहीं करना है। आज मैं आपसे वक्त पूरा लेकर आपको छोड़ना चाहता हूं। अगर आप ज़बरदस्ती स्किप करके चले गए तो ये आपकी मर्ज़ी होगी। मैं सारे मसलक वालों को एक बड़ा पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। एक बार फिर से, हालांकि कई वीडियो मेरी मसलक पर जा चुकी है कि एक हो जाओ अपने मसलक पर रहते हुए, इसलिए कि मैं जहां तक समझ रखता हूं जितने मसलक हैं वो इस तरह की बात का हुक्म नहीं देते। इसलिए सारे मसलक वालों को रुक कर जो एकदम से इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह और रसूल के खिलाफ बात है, उसमें एक होकर इस तरह की बुराई को रोकने का काम करें, वरना ये बिदात, ये शिर्क इतनी तेजी से फैलेगा कि फिर मुसलमान धीरे धीरे मुर्तद होने के करीब हो जाएंगे, अपने ईमान को ज़ाया करने वाले बन जाएंगे। और इनसे तहकीक की जाए, इनसे मोटे मोटे मसाइल पूछे जाएं, इस्लाम की बुनियादी चीज़ें किन चीज़ों पर हैं, ये सारी चीज़ों का इनसे इंटरव्यू लिया जाए और एक बड़ा ग्रुप बनाकर हर मसलक इसमें शामिल हो। जैसे अपने बहुत से हालात को देखकर मुसलमान जो है एक होते हैं, बाई चांस वो भी ऐसा देखने को मिलता है, तो इस निस्बत पर बड़े बड़े लोग एक होकर ऐसे लोगों के पास जाएं। मार और झगड़े से ही जरूरी नहीं कि मसला हल हो, प्यार मोहब्बत से उनसे दलील मांगे, ये चीज़ कहाँ से आप ले आए, जबकि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, आइडियल है, सहाबा की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है, कुरान हदीस हमारे लिए जो है नसीहत है। फिर ये चीज़ कहाँ से ले आए आप, जबकि सजदा करने से खतरा है कि ईमान सल्ब ना हो जाए, एक मुसलमान इस्लाम से खारिज ना हो जाए। इसको कौन रोकेगा, इसको कौन लोग रोकेंगे? जो मुसलमान नहीं है, मुसलमान रोकेंगे ना। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इस पर आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर आने की ज़रूरत है। अपने वक्त को, अपनी जान को, माल को लगाने की ज़रूरत है, और ऐसी जितनी भी जगह हैं उनकी निगरानी करने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरी है कि इस्लामी हुकूमत होती तो ऐसे लोग ऐसा काम ना कर पाते? अगर इस्लामी हुकूमत होती तो फिर इस पर पाबंदी लग सकती थी, और हम मुसलमान होते हुए और इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान होते हुए ऐसी बुराइयों को नहीं रोक पा रहे हैं। मिंबरों से तकरीर चल रही है, बड़े बड़े ऐलानात हो रहे हैं, बयानात हो रहे हैं। तो ख़ास तौर से ये रोकने की कोशिश की जाए और कब्रों पर औरतों को जाने से रोक दिया जाए बराए मेहरबानी, इसलिए कि बहुत बड़ा शर वजूद में आया है। वहाँ पर रहने वाले जो मौलवी मौलाना कहलाते हैं, उनमें बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत से लोग जाहिल हैं, उनको वज़ू के फ़र्ज़, गुस्ल के फ़र्ज़ नहीं मालूम, वो औरतों पर गलत निगाह रखते हैं और गलत ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा राज मैं आप तक बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस होती हुई बुराई को हमने नहीं मिटाया, और पीर के नाम पर, औलिया के नाम पर लोग वहां पर बड़े बड़े जो है, मैंने देखा हाउस में पैसा डालते हैं, बोरे के बोरे पैसे भर जाते हैं, बुराई अलग, पैसा जाया जा रहा है अलग, और उसके बाद जो औरतों के जरिए से जो बुराई आम हो रही है, जो उरियानियत आम हो रही है, याद रखना उसमें हर मुसलमान जिम्मेदार है, हर मसलक का मुसलमान, सिर्फ बरेलवी मसलक के लोग जिम्मेदार नहीं है, अहले हदीस मसलक के भी जिम्मेदार, देवबंदी मसलक के भी जिम्मेदार, जितने भी मसलक हैं, जितने भी लोग अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, हर वो शख्स, हर वो मुसलमान जिम्मेदार है। याद रखना, इसमें सिर्फ आलिम मुफ्ती कारी जिम्मेदार नहीं, बल्कि एक आम मुसलमान जो इतनी समझ रखता है कि ये गुनाह है, इसीलिए कहा बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक बात भी जानते हो तो दूसरों तक पहुंचा दो, या तो उसकी कोशिश में लग जाओ। अभी देखो, हम सोशल मीडिया के जरिए से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बात पहुंचा रहे हैं, ये भी एक कोशिश है। अगर हमें कोई आकर ये कहे कि भाई चलना है, तो हम चलने के लिए भी तैयार हैं, उसको रोकने के लिए, उसको बताने के लिए हम तैयार हैं। और ये बात बहुत ज्यादा जो है हमें पस्त करती है अंदर से कि इन लोग को बहुत समझाया जा चुका। मैं कहता हूं, इसकी गारंटी क्या है कि इनके पास एक आदमी भी पहुंचा होगा अब तक,
اس کی گارنٹی نہیں ہے. یہ صرف دور دور سے باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو بہت لوگ سمجھائے, پتہ نہیں کوئی پہنچا کہ نہیں پہنچا, اور یہ اپنے کام میں مست ہیں. یہ جو ہے اللہ کے علاوہ اور عقیدے کی خرابی بہت سے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کو سمجھایا جا چکا, بتایا جا چکا. طرح طرح کے فتنے اس طرح کے کھڑے ہو رہے ہیں. اس پر کوئی بڑے عالم, بڑے مفتی کی یا کوئی بڑا جو ہے اسٹیٹ پروگرام, بہت بڑا ایک اجتماع اس طریقے سے کوئی بڑی مجلس قائم کرنے والی نوبت نہیں آ رہی ہے. ہر مفتی عالم اپنے ممبر سے اس بیان کو کر کے ہٹ جا رہا ہے. اس لیے لوگوں کو متحد ہونے کی, لوگوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہے, اور ایسے مدے پر ایک کڑک آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. نہیں تو قیامت میں یاد رکھنا, برائی ہو رہی تھی, اس کو مٹانے کے لیے ہم نے اپنے عیش و عشرت کو نہیں چھوڑا, اپنے گھر کو نہیں چھوڑا, اور اپنی جو ہے خواہشوں کو نہیں چھوڑا, اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی میرے دوستو, اپنے آپ کو مٹا ڈالا, اپنے آپ کو جو ہے قربان کر دیا اس دین کے لیے, اور اللہ سے ہونے کے یقین کے لیے, اور شرک کو مٹانے کے لیے, اور اس طریقے سے عقیدہ مسلمان کا خراب نہ ہو, اس کے لیے جو قربانی دینی پڑی دے دیا. اور آج ہم میرے دوستو مسلمان ہو کر ایک اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں کو نہیں سمجھا پا رہے. بات ہم صحابہ کی کرتے ہیں, بات ہم صحابہ کی قربانی کی کرتے ہیں کہ صحابہ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا, صحابہ کے جو ہے کان کاٹے گئے, صحابہ کے جو ہے گردن کاٹی گئی, اور اس کے بعد آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے. وہ پتہ نہیں وہ مسلمان ہے کہ نہیں, لیکن مسلمان ظاہر میں تو لگ رہا ہے, اور ایک مسلمان کے پاس جا کر یہ سمجھانے کی, بتانے کی کوشش نہیں ہو پا رہی ہے. یہ چٹ پٹ طریقے سے کوئی چلا گیا, ادھر سے چلا گیا, ادھر سے چلا گیا, یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. ایک بڑا مجمع, ایک بڑا گروپ, ہر مسلک کے لوگ. اس لیے اس دعوت کا دینا آسان ہے کہ بھائی یہ کسی مسلک میں نہیں ہے, اس لیے اس ٹاپک پر لوگوں کو جمع ہو کر اور ایسے لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس لیے میں بڑے بڑے علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے اگر مطمئن ہیں کہ بھائی یہ جانے, ان کا کام جانے, تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ایک ایک مفتی سے, ایک ایک عالم سے پوچھے گا. اتنی بڑی برائی, عورتوں کا قبر پہ جمع ہونا, وہاں جو ہے بہت سے لوگ چھچور پن کر رہے ہیں, بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیل رہے ہیں. اس برائی کو مٹانے والا کون ہے؟ اس برائی کو کون مٹائے گا؟ اس برائی کو ہم اور آپ مٹا سکتے ہیں. اس لیے پوری طاقت لگاؤ اس ویڈیو کو شیئر کرنے میں. اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں رکھو, اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم کھڑے ہوئے, جیسے کہ بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس میں مسلمان شامل ہو رہا ہے, یہ بھی ایک پروٹیسٹ کے طریقے سے ان کے پاس جایا جائے, ان تک بات پہنچائی جائے, اپنے وقت کو نکالا جائے. 1 بار 2 بار 10 بار جب ہم عورتوں کو قبر پہ جانے سے پابندی لگائیں گے اور ایک بڑا پروٹیسٹ کریں گے, وہاں پہنچیں گے, وہاں جمع ہوں گے, وہاں کو لوگوں کے سامنے بات رکھیں گے, تو آنے والے وقت میں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور ہوتی ہوئی ایک بڑی برائی جو شیطان کو خوش کرتی ہے, شیطان اپنے تخت پر اچھلتا اور کودتا ہے ایسے منظر کو دیکھ کر, جہاں عورتیں بے پردہ ہو کر شامل ہوتی ہیں, اپنے بال کو کھول کر جو ہے سواری کے روپ میں جو ہے ایک مذاق بناتی ہیں, جس کو دیکھ کر نہ جانے کتنے غیر محرم متاثر ہوتے ہیں اور گناہوں کا مادہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. ایسی برائی یہ ہمارے قریبی علاقوں میں بھی ہو رہی ہے, لیکن اس پر جو ہے ہم جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بکھرنے سے میرے دوستو جو ایک بڑا نقصان, ایک بھاری نقصان سامنے آیا ہے, اختلاف لے کر اور برائیاں سر چڑھتی جا رہی ہیں. ہم ادھر اختلاف میں, کچھ اور اختلاف میں مبتلا ہیں, وہاں برائی عام ہوتی جا رہی ہے. اس لیے ایک ہو کر اپنے مسلک پر رہتے ہوئے جو اختلافی باتیں ہیں, یہ اختلافی باتیں نہیں ہیں. عورتوں کا قبر پر جانا, لوگ بہت سے پیر ایسے نکلے ہیں جو مسلمانوں کو سجدہ کروا رہے ہیں, یہ اختلافی بات ہے. اس پر کیوں جمع نہیں ہوتے ہم, اور جمع ہو کر ان کی جو ہے ان کو کیوں نہیں ڈانٹ لگواتے, اور جو ان کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہم؟ یہ ساری باتیں بول کر ہم بچ نہیں سکتے. اور اس راستے سے ایسی برائیاں جنم لے رہی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. یہ چھوٹی برائی ہے کہ کوئی اپنے پیروں پر سجدہ کرا لے, اور ہم جو ویڈیو دیکھ کر اسکپ کر کے چلے جائیں. میرے دوستو کیا رائے ہے, اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اگر زندگی رہی تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.